رجب المرجب کی 6 تاریخ ہے، اور 6 تاریخ میں جو عرس ہوتا ہے اس ذات کا عرس ہوتا ہے جس ذات کا کہ مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے، ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اہل ہند پر بہت بڑا جن کا احسان ہے، انہیں سلطان الہند کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اشاعت میں، اسلام کی نشر میں، دین اسلام کے فروغ میں آج دنیا غریب نواز کو جو جانتی ہے، پہچانتی ہے، وہ صرف ایک ولی کی حیثیت سے نہیں جانتی، بلکہ وہ تو سلطان الاولیاء ہیں، وہ خواجہ خواجگاہ ہیں۔ ان کے در سے جو لوگ وابستہ ہوئے، انہوں نے اپنے اشارے سے انہیں بھی ولایت عطا فرما دی۔ خواہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی لے لو، اسی در کے غلام نظر آتے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر لے لو، وہ بھی اسی در کے منگتا نظر آتے ہیں۔ حضرت قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی لے لو، اسی در کے منگتا نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح باقی باللہ لے لو، جتنے بھی بزرگ اولیاء کرام، صوفیاء کرام ہند کی سرزمین پر ہیں، کہیں نہ کہیں وہ سرکار سلطان الہند خواجہ خواجگاں، خواجہ معین الملت والدین، خواجہ حسن سنجری علیہ رحمت و رضوان کے خوشچی نظر آتے ہیں۔ سائل ان کے دربار میں بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، روحانیت کی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ یہ دربار اتنا بڑا دربار ہے کہ وہاں شاہ بھی آتا ہے تو منگتا ہو کر آتا ہے، شمس الدین التمش بھی آیا تو بھیک لینے کے لیے آیا، شہاب الدین غوری بھی آیا تو اسی در سے وہاں سے بھیک ملی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس طرح بے شمار ایسے شہنشاہ گزرے ہیں جنہوں نے خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن سنجری علیہ رحمت و رضوان کے در کے بھیکاری نظر آتے ہیں۔ میں ایک پہلے حدیث آپ کو سنا دوں۔ حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ۔ آپ دیکھیں کہ غریب نواز کی نسبت، سرکار سلطان غریب نواز کی نسبت اور ان پر عطا کس طرح تاجدار کائنات کی ہے۔ حضور نے فرمایا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یہ رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ، آپ جانتے ہیں۔ یہ سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف القابات، مختلف چیزیں، مختلف اوصاف حسنہ عطا فرمائیں، لیکن کسی نبی کو حبیب اللہ نہیں بنایا۔ میرے آقا علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ لا فخر، میں حبیب اللہ ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ کسی نبی کو یہ لقب اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ اب آپ کو میں سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ میں لے کر آتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں حبیب اللہ ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن سنجری علیہ رحمت و رضوان کا جب وصال ہوتا ہے، میں وصال سے ہی آغاز کرتا ہوں، جب وصال آپ کا ہوتا ہے تو آپ کی پیشانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے، رب تبارک و تعالیٰ نے نور کے لفظوں میں لکھا جسے دنیا نے دیکھا۔ آپ کے پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ آپ اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ کی محبت میں آپ نے اس دنیا سے الوداع کہا، اس دنیا کو رخصت کہا۔ حضور کا لقب حبیب اللہ ہے۔ یہ مقام احبیت بہت بلند مقام ہے، مقام محبت سے بڑھ کر کوئی بلند مقام نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، لیکن جب غریب نواز کا انتقال ہوتا ہے، اس دنیا سے، اس دار فانی سے آپ رخصت ہوتے ہیں، تو آپ کی پیشانی پر رب تبارک و تعالیٰ نے نور کی شکل میں لکھا جسے دنیا نے پڑھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ آپ کے پیشانی
پیشانی پر جو پڑھا جا رہا تھا اور نمایاں طور پر دکھائی دے رہا تھا اور لوگ پڑھ رہے تھے، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت سے اس دنیا کو الوداع کہہ کر جا رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اللہ کا حبیب تو پتہ چلا کہ اللہ نے گروہ انبیاء میں ایک لقب اللہ نے محمد عربی کو عطا فرمایا ہے، اور گروہ اولیاء میں ایک لقب آپ نے خواجہ اجمیری کو حبیب اللہ عطا فرمایا ہے، حبیب اللہ عطا فرمایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، سید سلطان غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا اسلام پر، ہم پر، مسلمانوں پر، ایک دو نہیں 90 لاکھ غیر مسلموں کو آپ نے اسلام کے آغوش میں لایا، اسلام کی شمع جلائی ہیں، اسلام کے انوار سے ہند کے اس کفرستان کو، جہاں ہر طرف کفر تھا، شرک تھا، اندھیرا تھا، تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور ہر طرف جو ہے گھنٹیوں کی آواز آتی تھی، اس مقام پر پہنچ کر سلطان الہند غریب نواز نے اسلام کی شمع کو روشن فرمایا، دین اسلام کو پھیلایا ہے۔ اور یہ دین اسلام کو پھیلانا، اس کی اشاعت کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک ہے کرامت اور ایک ہوتا ہے استقامت۔ بات زیادہ طویل نہیں لے کر جا سکتا ہوں، چونکہ کرامات کا ایک لمبا واقعہ، لمبا سلسلہ ہے کہ آپ کس طرح ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور کس طرح آپ نے جو ہے بزرگ کی نظر کرم ہوئی اور آپ نے اپنے باغ کو بیچ دیا، فروخت کر دیا، اور پھر ایک کھلی کے ایک ٹکڑے نے آپ کے دل کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ ایک طویل آپ کی سیرت کا باب ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کرامت نچوڑ اور ایک ہوتا ہے استقامت۔ دین کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے غریب نواز نے کرامت کا بھی سہارا لیا، کرامت کا سہارا لیا، کرامت کو دکھایا ہے۔ اجمیر میں آئے تو آنا ساگر کا پانی بند کر دیا گیا، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں دیا گیا، چرین درین جانور پانی پیتے انا ساگر سے، لیکن سلطان الہند غریب نواز کے لیے پانی روک دیا گیا، کہا پانی نہیں ملے گا، وضو کے لیے، غسل کے لیے تمہیں پانی نہیں ملے گا، پرندے پی سکتے ہیں، درندے پی سکتے ہیں، جانور یہاں سے پانی لے سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے پانی نہیں۔ غریب نواز نے قطب الدین بختیار کاکی، قطب الدین اپنے مرید کو حکم فرمایا، جاؤ میرا کاسا لے کر جاؤ اور جا کر انا ساگر سے کہو کہ انا ساگر اس میں سما جائے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں اللہ والوں کی شان کیسی ہوتی۔ اسلام کے فروغ کے لیے جو کرامتیں بتائی جاتی ہیں اولیاء کی، وہ کرامتیں من جانب اللہ ہوتی ہیں، ظہور ذات سے ہوتا ہے، عطا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہوتا ہے، ولی مظہر الہ ہوتا ہے، اللہ کے جو ہے انوار و تجلیات کا مظہر ہوا کرتا ہے۔ کرامات کا ظہور تو غریب نواز سے ہو رہا تھا، لیکن عطا پروردگار عالم عطا فرما رہا تھا۔ فرمایا جاؤ انا ساگر سے کہہ دو کہ کاسے میں سما جائے۔ قطب الدین بختیار کاکی کتنے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے آپ کی غلامی اختیار کی تھی، کہا انا ساگر تو کاسے میں سما جا۔ وہ انا ساگر کاسے میں سما گیا، پیالے میں آ گیا، پورا کوہرام مچ گیا اجمیر میں، کنواں خشک ہو گیا ہے، بولی خشک ہو گئی ہے، تالاب خشک ہو چکا ہے۔ جس انا ساگر پر پورے معاشرت کا دار و مدار تھا، جس سے لوگ کھاتے پیتے پکاتے سیراب کرتے، کھیتیوں کو سیراب کرتے، خود بھی پیاس بجھاتے، وہ خشک ہو چکا ہے۔ غریب نواز نے پیالے میں سمو لیا۔ یہ ہے کرامت، اس سے دین پھیلا، اس سے دین پھیلا ہے۔ استقامت کیا ہے؟ استقامت یہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام سید الشہداء امام عالی مقام نے میدان کربلا میں اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے میدان کربلا میں کرامت نہیں بتائی۔ وہاں پانی نہیں تھا نا، پانی روک دیا گیا تھا میدان کربلا میں، آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ شہادت میں پانی روک دیا گیا، بغیر پانی کے شہید کیا گیا۔ وہاں آپ نے پانی کو نہیں بلایا، وہاں استقامت بتائی۔ یہاں
امام علی مقام کے اولاد ہیں، غلاموں کے غلاموں کے غلام۔ خواجہ غریب نواز کرامت بتا رہے ہیں، یہاں پانی کو کھینچ رہے ہیں اور پیالے میں سمو رہے ہیں، اور وہاں میدان کربلا میں امام علی مقام نے بغیر پانی کے شہادت دی۔ وہاں کرامت نہیں بتائی، وہاں استقامت بتائی۔ ایک ہے کرامت، ایک ہے استقامت۔ غریب نواز نے کاسے میں انا ساگر کو سمو کر، انا ساگر کو، پورے انا ساگر کو اپنے کاسے میں لے کر کرامت بتائی، اور کرامت سے لاکھوں لوگوں کو مسلمان بنا دیا۔ لوگ مسلمان ہو گئے۔ خشک تالاب جب حکم دیا کہ جاؤ، پھر سے معافی مانگی لوگوں نے اور کہا کہ ہم پر رحم کیجئے، تو حکم دیا قطب الدین کو کہ جاؤ اس پیالے کو پھر سے انا ساگر میں ڈال دو، تو اسی طرح انا ساگر ٹھاٹے مارنے لگا۔ برادران ملت اسلامیہ اور لاکھوں لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے اس کرامت کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ تو اسلام کو پھیلانے کی ضرورت پیش آئی۔ جب اسلام اور دین اسلام کی اشاعت کی ضرورت پیش آئی تو سلطان الہند غریب نواز نے کرامت کو بتایا، اور جب دین کو بچانے کی باری آئی تو امام علی مقام نے اپنے گردن کو کٹا کر اسلام کی بقا عطا فرمائی، اسلام کا تحفظ فرمایا، اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ تو یہ ایک ہے کرامت، کرامت سے دین پھیلایا جاتا ہے اور استقامت سے دین کو بچایا جاتا ہے، استقامت سے دین بچایا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غریب نواز کی سیرت کو اپنائیں، سلطان غریب نواز کے واقعات کو پڑھیں، کس طرح اسلام کی اشاعت فرمائی ہند کی سرزمین پر، اور گوشے گوشے میں اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، اہل اللہ کا سکہ بٹھا، اور الا اللہ کے ضرب سے پوری فضاؤں کو، اللہ اکبر کی ضرب سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 99 لاکھ، 90 لاکھ اور 99 لاکھ لوگوں کو آپ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ کتنی بڑی شخصیت ہے غریب نواز کی۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو سلطان غریب نواز کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔